مزامیر سے خدا کے کلام کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور آج ہم زبور 20 پر خدا کے کلام کو سنیں گے۔ زبور 20 جو ہے کہ بہت مشہور زبور ہے۔ اس کی شہرت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ جب بھی کبھی فوتگی کا، جنازے کا موقع ہوتا ہے تو اکثر اوقات ہم اس زبور کو ایسے مواقعوں پر گایا جاتا ہوا سنتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آج میں خداوند کے کلام سے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ در حقیقت فوتگی کے موقع پر گائے جانے والا گیت یا زبور نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت جس طرح اس زبور کے سرنامے پر نئی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے فتح یابی کے لیے دعا ہے، اس لیے یہ در حقیقت ایک دعائیہ درخواست ہے، ایک دعائیہ فریاد ہے، التجا ہے، جس میں بادشاہ جو ہے اپنی فتح یابی کے لیے اپنی قوم کے ساتھ مل کر خداوند سے درخواست کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس زبور کے سرنامے کے مطابق یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اس زبور کا لکھاری ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ خداوند کا بندہ داؤد ہے، اور جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 150 مزامیر میں سے تقریباً 73 ایسے مزامیر ہیں جو کہ داؤد کے نام سے منسوب ہیں۔ ہم سرناموں کی مدد سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زبور 20 بھی جو ہے یہ داؤد کا لکھا ہوا زبور ہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ علماء کے نزدیک زبور 20 اور زبور 21 در حقیقت دونوں ایک ہی زبور ہیں، لیکن بعد میں اس زبور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ علماء اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ زبور ایک ہی زبور ہے، 20واں اور 21واں زبور، کیونکہ پہلے حصے میں خداوند کا بندہ زبور نویس جو ہے وہ فتح یابی کے لیے مدد کے لیے درخواست کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ 21ویں زبور میں جو کہ اس زبور کا دوسرا حصہ ہے، علماء کے نزدیک زبور نویس جو ہے وہ اپنی فتح یابی کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، کامران ہونے کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ علماء کے نزدیک یہ دونوں مزامیر 20واں اور 21واں زبور در حقیقت ایک ہی زبور ہیں۔ پہلے حصے میں دعائیہ التجا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں جو کہ 21 زبور پر مبنی ہے، اس میں زبور نویس جو ہے وہ فتح یابی کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ زبور داؤد نے کس وقت لکھا۔ علماء کے نزدیک خداوند کے بندہ داؤد نے یہ زبور عہد کے صندوق کے جاتی عبید ادوم کے گھر سے یروشلیم میں لائے جانے کے بعد اس نے یہ زبور لکھا، کیونکہ اس زبور کے اندر جب ہم دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور سیون سے تجھے تقویت بخشے،
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عہد کا صندوق جو ہے وہ خداوند کے شہر سیون میں یروشلیم میں لایا جا چکا ہے۔ یروشلیم جو ہے وہ مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ لوگ اپنی مذہبی رسومات کے لیے، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے وہ خداوند کے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، مدد کے لیے، کمک کے لیے بھی وہ سیون کی طرف دیکھتے ہیں، خداوند کے مقدس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زبور داؤد نے اس وقت لکھا جب سیون یا یروشلیم شہر جو تھا وہ مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا تھا، یعنی خیمہ اجتماع میں عہد کا صندوق جب رکھا جا چکا تھا، اس کے بعد داؤد نے اس زبور کو تصنیف کیا۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق ابھی بھی یہ واضح نہیں ہوتا کہ اگرچہ ہم نے یہ بات سیکھ لی، سن لی کہ یہ زبور داؤد نے عہد کے صندوق کے یروشلیم میں رکھے جانے کے بعد لکھا، لیکن اس سے واضح نہیں ہوتا کہ اس زبور کا سیاق و سباق کیا ہے، یہ زبور کب لکھا گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کے مختلف مفسرین کو پڑھتے ہیں تو ان کے مطابق یہ کوئی جنگ کا موقع تھا، کوئی غیر قوم بنی اسرائیل قوم پر چڑھائی جب کر رہی تھی، اور جب بنی اسرائیل قوم کو داؤد بادشاہ کے زمانے میں جنگ کا سامنا تھا، اس سے قبل کہ داؤد بادشاہ جنگ پر جاتا، اس نے اپنی پوری قوم کو اکٹھا کیا، کاہنوں کو اکٹھا کیا، فوج کو اکٹھا کیا، اور اس نے اس سے قبل کہ وہ جنگ پر جاتا اس نے اس زبور کو لکھا، اور پھر ساری قوم نے اس کے ساتھ مل کر اس زبور کو گایا، یا اس نے اس زبور کو لکھ کر میر مغنی کو دیا، کوائر انچارج کو دیا، اور اس نے اس زبور کو لوگوں کے ساتھ مل کر، کاہنوں کے ساتھ مل کر گایا، اور اس لمحہ پر لکھا گیا۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ زیادہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ زبور کسی فوتگی کے موقع پر لکھا نہیں گیا، بلکہ یہ دراصل جب داؤد بادشاہ کسی جنگ سے نبرد آزما تھا، جب غیر قوم لشکر یروشلیم پر چڑھائی کر رہے تھے، اس سے قبل کہ خداوند کا بندہ داؤد اپنی فوجوں کو لے کر ان کے خلاف برسر پیکار ہوتا، اس نے اس زبور کو لکھا، اس نے اپنی فوج کو تیار کیا، اور اس سے قبل کہ وہ جنگ پر جاتے انہوں نے اس زبور کو گایا اور خداوند کی مدد کے لیے خداوند کو پکارا، اور اس موقع پر یہ زبور لکھا گیا۔ خداوند کا ایک خادم جس کا نام HDM سپینس ہے، وہ کہتا ہے غالب امکان ہے کہ یہ زبور خداوند کے بندہ داؤد نے اس وقت لکھا جب دراصل خداوند کے بندہ داؤد کو ارامیوں کے ساتھ جنگ کا سامنا تھا۔ جب ارامی فوجوں کے ساتھ خداوند کے بندہ داؤد کو، اس کی قوم کو جنگ کا سامنا تھا، تو اس نے اس زبور کو فتح یابی کے لیے درخواست کے طور پر لکھا، اور اس سارے واقعے کا تذکرہ جو ہے سیموئیل کی دوسری کتاب اس کے 10ویں باب کی 17ویں سے 19ویں آیت میں ملتا ہے، جب بنی اسرائیل قوم کو ارامیوں سے جنگ کا سامنا تھا۔ جبکہ خداوند کا ایک اور خادم جس کا نام رابرٹ ڈیوڈسن ہے، وہ کہتا ہے یہ داؤد بادشاہ کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ یہ یہوشافط بادشاہ کا زمانہ ہے، جب اسے بنی مواب اور بنی عمون سے جنگ کا سامنا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ بنی مواب سے
یا امونیوں سے جنگ کرتا، اس نے بنی اسرائیل قوم کو اکٹھا کیا، اس نے کاہنوں کو اکٹھا کیا، اس نے روزہ کی منادی کروائی اور پوری قوم کو فراہم کیا کہ اس سے قبل کہ یہوشافط اپنی فوجوں کو لے کر بنی مواب اور بنی امون کے خلاف چڑھائی کرے، اس نے یہ مناسب جانا کہ کیوں نہ پہلے خداوند کے سامنے جھکا جائے، خداوند سے فریاد کی جائے اور اس کے بعد لڑائی کے میدان میں اترا جائے یا میدان جنگ میں اترا جائے۔ اس کا تذکرہ جو ہے وہ تواریخ کی دوسری کتاب اس کے 20ویں باب میں ملتا ہے، کیونکہ وہاں پر یہوشافط بادشاہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ اگر آپ اس سارے واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ یہوشافط بادشاہ نے کس طرح سے قوم کو جمع کیا، کاہنوں کو جمع کیا، روزہ کی منادی کروائی اور خداوند سے مدد کے لیے پکارا تاکہ وہ بنی امون اور بنی مواب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو خداوند اسے فتح دے، اس سارے واقعے کا تذکرہ جو ہے وہ تواریخ کی دوسری کتاب اس کے 20ویں باب میں پایا جاتا ہے۔ سو داؤد کا زمانہ ہو یا یہوشافط بادشاہ کا زمانہ ہو، اس سے کم ہم یہ ضرور سیکھتے ہیں کہ یہودی بادشاہ جب بھی جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے، ان کے نزدیک پہلے میدان جنگ میں اترنے سے پہلے یہ امر ایک لازمی بات تھی کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی فوجوں کو، اپنے لشکروں کو، اپنے سورماؤں کو، خود کو بادشاہ خداوند کے ہاتھ میں دیا کرتے تھے۔ اور یہ خوبصورت لیسن ہے جو ہم اس زبور سے سیکھ سکتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس بات سے سیکھنا ہے کہ جب کبھی ہم کسی قسم کے مسائل کا سامنا اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اس سے قبل کہ ہم ان مسائل کا حل اپنے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں، ضروری ہے کہ جس طرح خداوند کا بندہ داؤد اپنی قوم کے ساتھ مل کر مدد کے لیے خداوند سے درخواست کرتا ہے، یا یہوشافط خداوند سے مدد کے لیے درخواست کرتا ہے، ہم بھی اپنے مسائل سے نمٹنے سے پہلے ہم کیوں نہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھیں، کیوں نہ ہم اپنا آپ خداوند کے سپرد کریں، تاکہ جب ہم ان مسائل کا سامنا کریں تو پھر ان مسائل کا سامنا کرنے والے ہم نہ ہوں بلکہ ہمارا خداوند ہو۔ آئیے ابھی ہم اس زبور کے مختلف حصوں پر غور کرتے ہیں۔ یہ زبور 9 آیات پر مبنی ہے۔ پہلا حصہ جو ہے یہ 5 آیات پر مبنی ہے، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بقیہ 4 آیات پر مبنی ہے۔ پہلی 5 آیات کے اندر خداوند کے بندہ داؤد بادشاہ کو ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ برکت دے رہی ہے، وہ دعا دے رہی ہے۔ غور کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دعا مانگ رہی ہے یا برکت کی درخواست قوم کر رہی ہے، کاہن کر رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی 5 آیات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا خدا کے لوگ جو ہیں وہ بادشاہ کو دعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بادشاہ کے لیے برکت مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ برکت دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں۔ اور غور کیجئے ان الفاظ میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے، وہ مقدس سے تیرے لیے کمت بھیجے اور صیون سے تجھے تقویت بخشے، وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوکھتی قربانی کو قبول کرے، وہ تیرے دل کی آرزو بھر لائے، وہ تیری ساری مشورت پوری کرے۔ اور پھر 5ویں آیت میں لکھا ہے، ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خداوند کے نام کا جھنڈے کھڑے کریں گے۔ خداوند
تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ تقریباً 6 دفعہ انہی 5 آیات کے اندر گویا پوری قوم جو ہے وہ کاہنوں کے ساتھ مل کر مذہبی جو قیادت ہے قوم کے ساتھ مل کر بادشاہ کے لیے دعائیں خیر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، بادشاہ کو برکت دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر یہ بادشاہ داؤد ہے یا یہوشافط بادشاہ ہے، قوم یہ کہہ رہی ہے کہ خداوند جب تو اس مصیبت کا سامنا کرنے والا ہے تو خداوند تیری سنے، یعقوب کا خدا تجھے بلندی پر قائم کرے، خداوند تیرے لیے قوت بھیجے، تقویت بخشے، تیرے ہدیوں کو یاد رکھے، تیری قربانی کو قبول کرے، تیری آرزو بھر لائے، تیری مشورت پوری کرے، خداوند تیری تمام درخواستوں کو قبول کرے۔ ان 5 آیات کے اندر جو لب و لہجہ ہے، قوم جو ہے وہ کاہنوں کے ساتھ مل کر بادشاہ سے مخاطب ہے، اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر پوری قوم جو ہے، یہ مذہبی قیادت جو ہے وہ بادشاہ کو کہہ رہی ہے کہ خداوند تیری آس و مرادوں کو پورا کرے، جس مارکے پر تو جا رہا ہے خداوند تجھے اس میں فتح یاب کرے، جو کچھ تو خداوند کے لیے گزشتہ قربانیوں اور ہدیوں کی صورت میں کرتا رہا ہے، خداوند اس کو قبول کرے، اور جو مشورت تو نے اس جنگ میں کامیاب ہونے کے لیے کی ہے خداوند تجھے اس میں کامیاب کرے، خداوند تیرے دل کی مراد کو پورا کرے۔ پہلی 5 آیات کے اندر پوری قوم مذہبی قیادت کے ساتھ مل کر بادشاہ سے مخاطب ہو کر بادشاہ کو دعائے خیر دیتی ہوئی نظر آتی ہے، بادشاہ کو برکت دیتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن وہ مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ وہ بادشاہ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ وہ داؤد بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہوشافط بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو مخاطب کر کے اس کو برکت دے رہے ہیں کہ خداوند تیری آس مراد کو پورا کرے، خداوند تجھے اس جنگ میں فتح یاب کرے، خداوند تیرے دل کی مراد کو پورا کرے۔ یاد رکھیں جب ہم پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ کچھ غور طلب ہے۔ یہاں پر لکھا ہے مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ پنجابی میں ہم گاتے ہیں دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا۔ ڈے آف ٹربل انگریزی زبان میں استعمال ہوا ہے مصیبت کے دن کے لیے، اور خاص طور پر یہاں پر یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ مزامیر کی کتاب میں یعقوب کے خدا کی جو اصطلاح ہے یہ تقریباً 11 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ 11 دفعہ زبوروں کے اندر یہ الفاظ مستعمل ہوئے ہیں، یعقوب کا خدا۔ کیوں یہاں پر مصیبت کے دن کو یعقوب کے خدا کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ خداوند کا ایک خادم جس کا نام چارلس اسپرجن ہے وہ کہتا ہے کہ خداوند کا بندہ داؤد جو ہے وہ مصیبت کے دن کو یعقوب کے خدا کے ساتھ اس لیے جوڑتا ہے کیونکہ یعقوب کی زندگی میں بھی ایک مصیبت کا دن آیا تھا۔ آپ سب کو علم ہونا چاہیے یعقوب کی زندگی میں مصیبت کا دن کون سا تھا؟ جب اس کا بھائی عیسو ایک مدت کے بعد اسے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ وہ اس بات سے خوف زدہ تھا کہ چونکہ اس نے اپنے بھائی بڑے بھائی عیسو کی برکت کو لے لیا تھا، وہ اس بات سے خوف زدہ تھا کہ کہیں وہ اس کو اس کے بیوی بچوں کو ہلاک نہ کر دے، اس کے ریوڑوں کو وہ تہو تیگ نہ کر دے۔ وہ انتہائی مصیبت کی حالت میں تھا، اور یہ اس کے لیے بھی ایک مصیبت کا دن تھا، دکھ کا دن تھا۔ سو خداوند اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کیسے اس پر ظاہر ہوا؟ ایک فرشتہ اس پر ظاہر ہوا، اور یعقوب ساری رات اس سے کشتی کرتا رہا۔
یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے، فائز کرے۔ جس طرح خدا نے مصیبت کے دن یعقوب کی مدد کر کے اپنے فرشتہ کے ذریعے سے اس کے ساتھ کشتی کر کے جس طرح یعقوب کا حوصلہ بڑھایا تھا، زبور نویس کہتا ہے یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ پوری قوم کے سامنے وہ واقعہ ہے کہ کس طرح سے خدا نے یعقوب کی مصیبت کے دن خدا نے یعقوب کی مدد کی تھی، اسرائیل کی مدد کی تھی۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے جب بنی اسرائیل قوم اور مذہبی قیادت یہ بات کہتی ہے کہ یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے، وہ دراصل یہ بھی کہنا چاہتے ہیں یعقوب چونکہ پوری قوم کی نمائندگی کرتا تھا، یعقوب کا نام خدا نے کیا رکھا تھا؟ اسرائیل اس کو کہا تھا، اور یہ پوری قوم کی نمائندگی کرتا تھا۔ دراصل پوری قوم اور مذہبی قیادت کہہ رہی ہے کہ ہمارا خدا صرف تیرا ہی خدا نہیں ہے بادشاہ سلامت، بلکہ ہم سب کا خدا یعنی یعقوب کا خدا، اور یعقوب کے خدا کا نام تجھے کیا کرے؟ بلندی پر قائم کرے۔ ان پہلی 5 آیات کے اندر پوری قوم اپنے بادشاہ کو دعائے خیر دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پوری قوم بادشاہ کو، داؤد بادشاہ کو یا یہوشافط بادشاہ کو برکت دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ تب جب وہ جنگ پر جائے تو خداوند اسے عزت اور سرفرازی بخشے۔ 5ویں آیت میں قوم جو ہے وہ اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتی ہے، اور مذہبی قیادت بھی جو ہے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتی ہے۔ اور وہ اپنے ایمان کا اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے، یعنی خداوند واقعی ہمیں اور ہمارے بادشاہ کو فتح یابی سے ہمکنار کرے گا۔ اور جب خدا بادشاہوں کو فتح دیتا تھا تو یہودی لوگ فتح یابی کے بعد شادیانہ بجایا کرتے تھے، خوشی اور شادمانی کیا کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل قوم روحانی قیادت اس بات کے لیے پہلے سے پر امید ہے کہ چونکہ ہم خداوند سے مانگ رہے ہیں، خداوند سے درخواست کر رہے ہیں، خداوند واقعی ہمیں نجات کی برکت سے مالا مال کرے گا، ہم اپنی نجات پر شادیانہ بجائیں گے، ہم اپنے بادشاہ کی نجات پر شادیانہ بجائیں گے۔ اور نہ صرف شادیانہ بجایا جاتا تھا فتح کے موقع پر، اور اپنے خدا کے نام کا جھنڈا کھڑا کریں گے، خداوند کے نام کا جھنڈا کھڑا کریں گے۔ میرے عزیزو، 2 چیزیں قدیم لوگ کیا کرتے تھے جب وہ فتح پایا کرتے تھے اپنی جنگوں میں۔ ایک تو وہ شادیانہ بجایا کرتے تھے، اور دوسرا وہ جھنڈا کھڑا کیا کرتے تھے اپنی فتح کا۔ آج بھی جو لوگ کھیتو پر جاتے ہیں، جو لوگ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرتے ہیں یا بلند دوبالا چوٹیوں کو سر کرتے ہیں، وہ حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ممالک کا یا جس ٹیم کی طرف سے وہ بھیجے جاتے ہیں وہاں پر جا کر ان کا جھنڈا کھڑا کریں۔ اور بنی اسرائیل قوم مذہبی قیادت اس بات کے لیے پر امید ہے کہ واقعی خداوند ہمارے بادشاہ کو، ہماری قوم کو فتح یابی سے ہمکنار کرے گا، اور ہم خداوند کی نجات پر نہ صرف شادیانہ بجائیں گے بلکہ اپنے خداوند کے نام کا جھنڈا کھڑا کریں گے۔ خوبصورت بات جو میں 5ویں آیت میں دیکھتا ہوں، اس میں داؤد کے نام کا جھنڈا نہیں گاڑا جائے گا، اس میں مذہبی قیادت کے نام کا جھنڈا نہیں گاڑا جائے گا، اس میں قوم کے نام کا جھنڈا نہیں گاڑا جائے گا، بلکہ نجات بھی جو ہے وہ بھی خداوند کی طرف سے ہے۔ خداوند کی نجات کے لیے شادیانہ بجایا جائے گا، اور خداوند کے نام کا ہی جھنڈا کھڑا کیا جائے گا۔ جو فتح یابی کامرانی خداوند ہم کو بخشتا ہے، اس کا سارا جلال کس کو ملنا چاہیے؟ خداوند کو ملنا چاہیے۔ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے، اور ہم اپنے خدا کے نام کے
झंडे खड़ा करेंगे, एक नई झंडे वहां पर हम लगाएंगे, क्योंकि खुदावन ने हमें फतह से बढ़कर गलबा अता किया है। और फिर छठी आयत में खास तौर पर जो बादशाह है अब वो मुखातब होता है। छठी आयत में खुदावन का बंदा जो ज़बूर नवीस है वो कहता है, क्योंकि पहली 5-6 आयत में तेरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तेरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। कौन की बात है? बादशाह की बात है। लेकिन छठी आयत में हम देखते हैं फर्द वाहिद की बात है, और फर्द वाहिद क्या है? बादशाह है, वो दाऊद बादशाह है। वो कहता है अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है और अपने दाहिने हाथ की नजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। जब कौम के लोगों ने, मजहबी क़ियादत ने बादशाह को दुआए खैर दी कि खुदावंद तुझे फतह याबी से हमकनार करे, जब कौम ने इस बात का ऐलान किया कि हम नजात पर शादियाना बजाएंगे, खुदावंद के नाम का झंडा खड़ा करेंगे, तो इससे बादशाह भी मजबूत हुआ। और बादशाह ने छठी आयत में अपने ईमान का इजहार करते हुए कहा अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है और अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। इससे बादशाह के ईमान का इजहार होता है। दाऊद अपने ईमान का इजहार करता है कि जब लोगों ने मुझे दुआ दी है, जब मजहबी क़ियादत मेरे लिए ये बरकत मांग रही है, तो मुझे इस बात का यकीन है कि कौम मेरे साथ है, मजहबी क़ियादत मेरे साथ है। अब मेरा खुदावंद भी मुझे मेरा मददगार होगा और मुझे फतह से बढ़कर गलबा अता फरमाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वो अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। मैं कल कैथलिक बाइबल में पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा है मुज़फ़्फ़र दस्ते रास्त, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने दाहिने हाथ से, और ज़रा वहाँ पर अच्छी उर्दू का इस्तेमाल किया गया है कैथलिक बाइबल में, और वहाँ पर लिखा हुआ है मुज़फ़्फ़र दस्ते रास्त। बनी इसराइल कौम जब भी दुख में से गुजरते थे, परेशानी में से गुजरते थे, तो वो अपनी मुसीबत के दिन जिस चीज़ पर तवज्जो किया करते थे वो खुदावंद के दाहिने हाथ की तरफ देखा करते थे। मेरे अजीजों, इसलिए खुदावंद का बंदा दाऊद जो है छठी आयत के अंदर खुदावंद के दाहिने हाथ की तरफ देख रहा है। वो खुदावंद के दाहिने हाथ पर भरोसा कर रहा है और वो उम्मीद करता है कि खुदावंद अपना दाहिना हाथ बढ़ाएगा। जिस जंग का सामना उसको और उसकी कौम को है, खुदावंद अपने दाहिने हाथ से अपनी उसकी कौम को क्या करेगा? फतह याब करेगा। फिर खास तौर पर जो 7वीं आयत है ये बड़ी काबिल गौर है। 7वीं आयत में लिखा है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। दोबारा कौम इसमें शामिल हो गई है, इसमें बादशाह भी शामिल है, और सब मिलकर कह रहे हैं कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। इस्तिस्ना की किताब उसका 16वां बाब उसकी 17वीं आयत के मुताबिक बनी इसराइल कौम के बादशाहों को ये खास तंबीह की गई थी, उनको ये नसीहत की गई थी कि बादशाह तुम बनना जब, तो तुमने घोड़ों को इकट्ठा नहीं करना, तुमने रथों को इकट्ठा नहीं करना, बल्कि तुम जब मुसीबत में से गुजरो, जब कभी तुम्हें जंग का सामना हो, तो तुम्हारा भरोसा ताकि घोड़ों और रथों की कुव्वत पर ना हो बल्कि खुदावंद की ज़ात पर हो। और खुदावंद का बंदा ज़बूर नवीस जो है, दाऊद जो है, वो इन आयत में कहता हुआ नजर आता है, कौम कहती हुई नजर आती है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे।
استثناء کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 17ویں آیت دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کو رتھوں کو خاص طور پر بادشاہوں کو اور گھوڑوں کو جمع کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ داؤد خداوند کی اس بات کو بخوبی جانتا تھا، لیکن سلیمان نے اس حکم کو توڑا اور جب وہ بادشاہ بنا اس نے رتھوں کو بھی جمع کیا، اس نے گھوڑوں کو بھی جمع کیا اور یوں اس نے خداوند کی نافرمانی کی۔ میرے ساتھ نکالے پہلا تواریخ اس کا 18واں باب، پہلا سلاطین اس کا 18واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت دیکھ لیں۔ پہلا تواریخ اس کا 18واں باب اس کی 4 آیت سے لے کر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور کلام میں لکھا اور داؤد نے اس سے 1000 رتھ اور 7000 سوار اور 30,000 پیادے لے لیے، اور اس نے رتھوں کے سب گھوڑوں کی کوچیں کٹوا دی، پر ان میں سے 100 رتھ کے لیے گھوڑے بچا لیے۔ اور جب دمشق کے ارامی زبا کے بادشاہ حدد ادر کی مدد کرنے کو آئے تو داؤد نے ارامیوں میں سے 22,000 آدمی قتل کیے۔ دیکھیں غیر قوم بادشاہوں کے پاس کتنے رتھ تھے، کتنے ان کے پاس فوجی تھے، لیکن خداوند پر چونکہ خداوند کا بندہ داؤد جو تھا وہ بھروسہ کرنے والا تھا، خداوند کے لوگ خداوند پر بھروسہ کرنے والے تھے، اس لیے خداوند نے ان رتھوں کو، ان آدمیوں کو، ان گھوڑوں کو خداوند کے بندہ داؤد کے ہاتھ میں کر دیا۔ اور 19واں باب بھی پہلا تواریخ اس کا 18ویں آیت بھی اس بات کی بیان کرتی ہے، لیکن 7ویں آیت سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں جب خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے پر ہم خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتا، تکیہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی طاقت کا منبع اور جو ماخذ ہے وہ خدا کی ذات کو سمجھتا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں طرح طرح کے دکھوں میں سے گزرتے ہیں، مسائل میں سے گزرتے ہیں، تو ہمیں کسی دنیاوی چیز یا شخص پر بھروسہ نہیں کرنا، اس کی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اپنے خداوند پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ وہی ہمارے لیے فتح یابی کا اصل ذریعہ ہے۔ 8ویں آیت میں خداوند کا بندہ کہتا ہے وہ جھکے اور گر پڑے پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ اور یہ گویا دشمنوں کی شکست کو پہلے سے قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے شکست خوردہ ہوں گے، اور ایمان کی نگاہ سے وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی غالب امکان ہے کہ یہ زبور جو تھا یہ فتح پانے کے بعد لکھا گیا، اور زبور نویس ان سارے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے دشمنوں کو شکست دی اور وہ جھک گئے، وہ گر پڑے، اور کس طرح سے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو کھڑا کیا، ان کو فتح یابی سے ہمکنار کیا۔ اور 9ویں آیت میں خداوند کا بندہ زبور نویس جو ہے پوری قوم کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے، اے خداوند بچا لے، جس دن ہم پکارے تو بادشاہ ہمیں جواب دے۔ اے خداوند بچا لے، اے خداوند ہماری مدد کر، جس دن ہم پکارے تو بادشاہ ہمیں جواب دے۔ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ پہلی 5 آیات میں بھی گویا کامیابی اور فتح یابی کے لیے درخواست ہے، لیکن اس میں بادشاہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے 6 اور 7 آیات کے اندر خداوند پر کامل بھروسے کا اظہار ملتا ہے، اور پھر 9 آیت میں دوبارہ ساری قوم مل کر خداوند بادشاہ سے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دوبارہ فریاد کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ خداوند پوری قوم کی مدد کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زبور جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم کبھی کسی مشکل سے، پریشانی سے گزرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی مصیبت میں، اپنے دکھ میں یہ زبور گانا چاہیے۔ اس زبور کے الفاظ جو ہیں یہ ہمارے لیے تسلی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ زبور ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل قوم جو بطور رعایا اور مذہبی قیادت اپنے بادشاہ کے لیے دعا کرتی ہے، تو اس زبور سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے حکمرانوں کے لیے، ہم نے صدر پاکستان کے لیے، وزیر اعظم پاکستان کے لیے، حاکموں کے لیے جن کو خدا نے ہمارے اوپر مقرر کیا ہے، ہم نے ان کے لیے دعائیں خیر کرنی ہے۔
اور اس سے ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ ہم نے کبھی بھی دنیاوی کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ خداوند کی قدرت پر بھروسہ کرنا ہے اور مدد کے لیے ہمیشہ خداوند ہی کو پکارنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً خداوند ہماری مشکلات کو دور کرے گا اور ہمیں بحال کرے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ تھینک یو۔